جن کے حالات تو آتے رہیں گے، مگر ایک بات اور بیان کر دی جائے شیخ طوسی کے بارے میں، تاکہ گفتگو کے آغاز سے قبل آپ ذہنی طور پر شیخ کی عظمت کا تصور کرتے ہوئے اس گفتگو کو سنیں۔ شیخ طوسی کی عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 100 سال پہلے تک، ابتدائے عہد سے، شیخ طوسی کے عہد سے لے کر 100 سال پہلے تک شیخ طوسی کا نام شیخ کہلاتا تھا۔ شیخ طوسی کا لقب تھا شیخ۔ شیخ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مقصد ہے کسی قوم، کسی قبیلے، کسی گروہ کا سردار، کسی قوم کا بزرگ۔ تو شیخ طوسی کے ساتھ اگرچہ یہ لفظ شیخ تقریباً ہر دور کے بڑے عالم کے نام کے ساتھ استعمال ہوا ہے، شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، شیخ بہائی، ہر بڑے عالم کے ساتھ لفظ شیخ آیا ہے، لیکن شیخ طوسی کو کچھ اس انداز سے قوم شیعہ کا بزرگ، سرپرست اور رہبر مانا گیا تھا کہ کتابوں میں جب کبھی فقہ کی اور اصول فقہ کی کتابوں میں کہیں لفظ شیخ لکھا ہو، خالی شیخ، اس کے آگے پیچھے کچھ نہ ہو، مثلاً قال شیخ، شیخ نے یہ کہا، شیخ کا یہ فرمان ہے، شیخ کا یہ فتویٰ، جب کبھی لفظ شیخ الگ آئے، اکیلے آئے، اس کے ساتھ کچھ اور آ جائے تو دوسری بات ہے، شیخ صدوق نے یہ کہا، شیخ مفید نے یہ کہا، لیکن اگر خالی لفظ شیخ استعمال ہو تو اس سے مراد لی جاتی تھی شیخ طوسی کی ذات، یعنی شیخ طوسی کی قیادت، ان کی سرداری، ان کی بزرگی، ان کا علمی وقار اس طرح سے مانا گیا تھا کہ لفظ شیخ طوسی کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا تھا۔ چنانچہ اگر کتابوں میں کہیں نظر آ جائے کہ شیخ کا فلاں مسئلے میں یہ فتویٰ تھا، شیخ نے فلاں دعا پڑھنے کا حکم دیا تھا، شیخ نے فلاں نماز بتائی تھی، خالی لفظ شیخ آئے، کوئی نام اس کے ساتھ نہ ہو تو اس سے مراد شیخ طوسی کی ذات ہوتی۔ لیکن یہ گزشتہ 100 سال پہلے تک کا مسئلہ تھا۔ ہاں، آج سے 100 سال پہلے اتنی ہی عظیم اور جلیل القدر ایک ہستی اور پیدا ہو جن کا نام تھا شیخ مرتضی انصاری۔ گزشتہ تقریر میں سید مرتضی علم الہدیٰ کا ذکر ہوا تھا، تو بعض ایسے احباب کو جنہوں نے میری زبان سے شیخ مرتضی کے کافی واقعات سنے، یہ اجتماع ہو گیا کہ شاید گزشتہ تقریر میں نے شیخ مرتضی انصاری کے بارے میں کی۔ 2 مرتضی نام کے عالم ہمارے یہاں گزرے، ایک سید مرتضی جن کے بارے میں گزشتہ ہفتے تقریر ہو چکی تھی، جن کا زمانہ 4ویں اور 5ویں صدی کا زمانہ تھا، 436 ہجری اور 25 ربیع الاول ان کی تاریخ وفات ہے، اور ایک ہے شیخ مرتضی انصاری جو 100 سال پہلے گزرے۔ یہ شیخ مرتضی انصاری بھی اتنی جلیل القدر ہستی بنے تھے، اتنی عظیم الشان ہستی بنے تھے کہ اب لفظ شیخ انہوں نے شیخ طوسی سے سمجھ لیجئے کہ چھین لیا، اور شیخ کا لفظ شیخ طوسی کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، ان کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ پھر علماء نے فرق کرنے کے لیے ان دونوں کے لیے شیخ کا لفظ الگ الگ طریقے سے استعمال کیا۔ شیخ طوسی کا نام کہا جانے لگا شیخ الطائفہ، یعنی قوم شیعہ کا سردار، اور مرتضی انصاری کو کہا جانے لگا شیخ انصاری۔ لیکن یہ 100 سال پہلے کی بات ہے۔ خود شیخ مرتضی انصاری کی عظمت کا اندازہ بھی اسی ایک بات سے ہو سکتا ہے کہ 5ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی تک جو لقب خالی شیخ طوسی کے لیے استعمال ہوتا رہا، شیخ مرتضی انصاری پھر آئے اور اس لقب میں برابر کے شریک بنے۔ لیکن اس 10 تقاریر کے سلسلے میں شیخ مرتضی انصاری کے حالات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ تو انشاءاللہ پھر کسی اور سال بیان کیے جائیں گے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ طوسی کی عظمت کا اندازہ اسی ایک بات سے کر لیجئے کہ لفظ شیخ یعنی سردار، قائد، بزرگ، پوری قوم کا رہبر، یہ لفظ شیخ طوسی کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا، گویا ان کا نام پڑ گیا۔ تو کتنی عظیم ہستی ہے شیخ طوسی کی کہ پوری قوم شیعہ نے 5ویں صدی ہجری سے لے کر آج تک تقریباً 1000 سال گزر جانے پر شیخ کے لقب کو شیخ طوسی کے حوالے کر کے یہ تسلیم کیا کہ حقیقی معنوں میں وہ ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے رہبر بھی ہیں، ہمارے قائد بھی ہیں۔ کتنی عظیم ہستی ہے شیخ طوسی کی کہ 4 بنیادی کتابوں میں سے 2 کتابیں اس فرد واحد نے تن تنہا لکھی۔ کتنی عظیم ہستی ہے شیخ طوسی کی کہ ان کے علمی وقار کی وجہ سے ان کے بعد 80 سال تک کسی مجتہد کو فتویٰ دینے کی ہمت نہ پڑی۔ یہ ہے شیخ ابو جعفر طوسی۔